اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو مسائل اجتماعی کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ اہل بیت علیہم السلام نے کس طریقے سے ان مشکلات کا حل ہمیں بتایا ہے اور ہم انسانوں کے ہاتھ میں اس کی چابی رکھی ہے۔ دیکھیے، نظام ہمارے پاس جو ہیں ایک ڈکٹیٹرشپ والا نظام ہے، بادشاہی نظام ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو ماننا ہوگا۔ ایک اس کے بعد جو ہے شورا کا نظام آیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ماننا ہوگا۔ اس کے بعد جمہوریت کا نظام آیا کہ جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ یہ بھی وہی دھوکہ ہے، بس آپ کا ووٹ سامنے آ گیا۔ آیا خداوند عالم نے جو نظام ہمیں پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا نظام جو ہے ان تمام نظاموں سے مل کر ایک نئی شکل ہے کہ قانون خدا کا ہوگا، نمائندہ خدا کا ہوگا، لیکن خود لوگ اپنی مرضی سے ان کی طرف آئیں گے تو تبدیلی آئے گی۔ مکے کے اندر پیغمبر 53 سال تک رہے ہیں، وہاں خدا کا قانون موجود تھا، نمائندے خدا موجود تھا، لیکن لوگ پیغمبر کی طرف نہیں آئے تو ہمیں وہ ترقی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں مدینے کے اندر یہ تینوں شرائط پوری ہو جاتی ہیں، قانون خدا کا ہے، نمائندہ بھی خدا کا ہے اور لوگ بھی تیار ہیں، تو اسلام پوری دنیا میں، کائنات میں پھیل جاتا ہے۔ پیغمبر کے بعد پھر جو ہے قانون خدا کا موجود ہے، نمائندہ خدا علی کی شکل میں موجود ہے، لیکن لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم ترقی رک جاتی ہے، سارے کام رک جاتے ہیں۔ دنیاوی فتح تو موجود ہے، اسلام کی شکل تو موجود ہے، روح اسلام نہیں ہے۔ خلافت اور ملوکیت تو ہے، لیکن خلافت رسالت و نبوت نہیں ہے۔ 3 خلافتیں گزرنے کے بعد لوگ پھر حضرت علی کے دروازے پر آ جاتے ہیں تو تینوں شرطیں پوری ہو جاتی ہیں۔ جب یہ تینوں شرطیں پوری ہو جاتی ہیں کہ قانون خدا کا ہے، نمائندہ خدا کا ہے اور لوگ آ جاتے ہیں، تو حضرت علی پھر میدان عمل میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس وقت جو اسلام کی حقیقی شکل پیغمبر کے بعد ہمیں نظر آتی ہے وہ ان 4 سالوں میں ہیں جو حضرت علی علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ 12,000 اصحاب پیغمبر بھی وہ احادیث نہ پیش کر سکے جو تنہا حضرت علی علیہ السلام نے اکیلے ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ حضرت علی کی شکل ہمارے سامنے 53 سال کی نہیں ہے، ہمارے سامنے حضرت علی کی شکل صرف 4 سال کی ہے، جب آپ خلافت پر آئے ہیں۔ آپ نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اس کو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی کی پوری زندگی جو ہے جنگوں میں گزری ہے، اور پیغمبر کی مدینے والی زندگی کا بھی اگر آپ اندازہ لگائیں تو 10 سالہ زندگی کے اندر تقریباً 80 جنگیں نقل ہوئی ہیں، یعنی اوسطاً ہر سال جو ہیں کتنی جنگیں ہوتی ہیں؟ 8 جنگیں ہو رہی ہیں۔ اور وہ 4 مہینے جو جنگ نہیں ہو رہی تھی اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جنگ نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں عربوں میں جنگ کرنا ان ایام میں، ان ماہ میں، 4 مہینوں میں حرام تھا، ورنہ اس میں بھی جنگ ہوتی۔ پیغمبر نے استفادہ کیا انہی 4 ماہ سے اور دین کو پہنچایا ہے۔ یعنی جو تعلیمی نظام پیغمبر نے بنایا ہے اور جو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر سال اگر 8 مہینے جنگ ہو اور وہاں پر تعلیم ہو تو کیسے تعلیم ممکن ہے؟ کیونکہ وہاں جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں لڑنے والے وہی جوان ہوتے ہیں، وہی بہادر ہوتے ہیں، وہی افراد ہوتے ہیں۔ ایک مارچ پر جاتے ہیں، ایک محاذ پہ جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، پھر دوسرے محاذ پہ چلے جاتے ہیں، ایک لڑائی کو نپٹاتے ہیں، پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر آیت نازل ہوئی لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ وہ افراد جو پیغمبر کے پاس باقی رہ جاتے ہیں، وہ بچے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ مریض ہیں، وہ خواتین ہیں، یہ آیت ان کے شان نزول میں نازل ہوئی کہ تم لوگ بھی بیکار نہ رہو، پیغمبر سے استفادہ کرو۔ یہاں پر جو نفر ہے زمینی حرکت نہیں ہے، یہاں پر نفر معنوی حرکت ہے کہ اپنے نفس کو بہتر کرو، پیغمبر کی باتوں کو سنو اور سمجھو
جب دوسرے افراد جو ہیں میدان جنگ سے آئیں گے، جہاد اصغر سے واپس آئیں گے، ان کو جہاد اکبر بھی سکھاؤ، ترقی کا راستہ بھی سکھاؤ، یہ چابی بھی ان کو بتاؤ۔ جب ان لوگوں نے اس چیز کو سمجھنا شروع کیا، اگر ہم بھی اس چیز کو سمجھ لیں اور اس چابی کو صحیح کر لیں، اپنے نفس کو صحیح کر لیں، تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔